الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت فرما لیجیے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے. بیان سنیں گے، جو کچھ سنیں گے یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں گھر والوں کو بتا کر انہیں بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں گے. مزید میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ جنتی محل کا سودا، اس میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ شاہ بحر بر مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے، ایک دوسرے سے ملے اور مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے درود شریف اور سنت پر عمل کرنے کی کس قدر بہاریں ہیں کہ یوں سلام و مصافحہ کرنا سنت ہے اور سنت پر عمل کی برکت سے ہمیں بخشش کی بشارت سنائی گئی ہے. تو کیوں نہ ہم بھی بخشش کی بشارت پانے کے لیے اس مبارک حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب بھی کسی اسلامی بھائی مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہو تو سلام کے فوراً بعد اسے مصافحہ کر لیا جائے اور دل میں عداوت بغض و نفرت اگر ہو تو اسے فوراً دور کر لیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس حدیث پاک کی برکت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا حاتم اعصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو ایک امیر شخص نے، دولت مند پیسے والے نے کھانے کی دعوت دی، دعوت طعام دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا، منع فرما دیا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا. لیکن وہ امیر شخص، وہ امیر انسان بار بار اصرار کرنے لگا. ضد جب بڑھی، اصرار بڑھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے مگر میری 3 شرط ہے، اگر مانو گے تو تمہارے دعوت کو قبول کروں گا اور میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. چنانچہ اس امیر شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 3 شرطیں منظور ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا. یہ امیر شخص ہے تو ظاہر ہے ان کے دعوتوں کے اندر خصوصی انتظامات ہوں گے، فرنیچر جو ہے عالی شان ہوں گے، بیٹھنے کے چیئر وغیرہ بھی عالی شان ہوں گے. لیکن یہ اللہ والے شرط رکھ رہے ہیں کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اگر قبول ہے منظور ہے تو ٹھیک ہے. اس امیر نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے. چنانچہ آپ نے دوسری شرط ارشاد فرمائی میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، مجھے منع نہیں کیا جائے. ظاہر ہے دعوت ہے تو پھر وہاں تو مرغا مسلم ہی بنیں گے اور جو ہے عالیشان ڈش ہی بنائے جائیں گے. ظاہر ہے دعوتوں کے اندر یہ خصوصی انتظامات ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں امیر شخص کی یہاں دعوت ہو اور کوئی جائے تو معمولی سی
کوئی غذائیں اس کو کھلائی جائے جو عام ایک نارمل جو ہے گھروں کے اندر بنائے جاتے ہیں، تو ویسا تو نہیں ہے، کیونکہ امیر شخص ہے تو کھانے کا انتظام بھی اسی قدر اعلیٰ ہوگا۔ لیکن یہ اللہ والوں کی شرط ہے، جو چاہوں گا کھاؤں گا، مجھے منع نہیں کیا جائے گا، اور مجھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ نہیں، بلکہ دعوت یہ بنی ہے، کھانے میں یہ ڈش ہے، آپ یہ کھائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسری شرط ارشاد فرمائی، جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لی، کہا ٹھیک ہے۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے عوام اکٹھے ہو گئے، پرتکلف طعام کا اہتمام تھا۔ وقت مقررہ پر حضرت تشریف لے آئے، اور آتے ہی جہاں لوگوں کی جوتے پڑے ہوئے تھے، چپل پڑے ہوئے تھے، وہیں آ کر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ چنانچہ شرط تھی، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، اس لیے میزبان نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کیا، کوئی چکن کی ڈش، کوئی کچھ کوئی بریانیوں پر، کوئی کچھ، الگ الگ ڈشوں پر لوگ ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں۔ مگر یہ اللہ والے ہیں، اس ولی اللہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا، کھانے وغیرہ کا جو انتظام تھا وہ سارے چیز ہو گئے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میزبان سے فرمایا، انگیٹی لاؤ، یعنی چولہا لاؤ جس پر لکڑیوں وغیرہ کے ذریعے آگ دھنکائے جاتے، جلائے جاتے ہیں۔ عوام جو ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں چولہوں وغیرہ پر پکانے کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انگیٹی لاؤ، یعنی چولہا لاؤ، چونکہ شرط تھی جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ میزبان نے چولہا لایا، لہذا چولہے پر توا رکھوایا گیا، اور توا رکھوانے کے بعد جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا، جو روٹی وغیرہ پکانے کے توا ہوتے ہیں چولہے پر رکھ کر اس کو گرم کیا گیا، وہ بالکل گرم ہو کر لال آگ بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا ہے۔ یہ فرما کر آپ توے سے نیچے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا، اب آپ حضرات بھی اس توے پر کھڑے ہو کر ایک کے بعد ایک جو کچھ کھایا ہے اس کا حساب دیجیے۔ یک بارگی لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ چیخیں مارنے لگے اور بیک زبان ایک ساتھ مل کر یہ کہنے لگے، یا سیدی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور یہ آپ کی کرامت ہے۔ کہا یہ گرم گرم توا، اور کہا ہمارے نرم نازک، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے مصروف انسان ہیں، لہٰذا ہم اس توے پر کھڑے ہو کر کیسے حساب دے پائیں گے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف 1 میل دور ہوگا۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ اس وقت سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو رخ چھپا ہوا ہے یعنی سیدھا رخ وہ ہماری طرف ہوگا۔ یعنی آج جو اس کا سیدھا رخ ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے، الٹا پیٹ اس کا ہماری طرف ہے، جبکہ اس قیامت کے دن اس کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا، جبکہ اس کا اگلا نشانہ ہماری طرف بنا ہوا ہوگا۔ زمین آگ کی ہوگی، اس آگ کی زمین پر ذرا غور کیجیے، اس گرم توے کے بارے میں ذرا سوچیے۔ یہ تو گرم توا ہے جو کہ دنیا کی آگ میں گرم کی گئی ہے، اس کی تپش خدا کی قسم اس آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آگ جہنم کی آگ ہوگی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمان باری تعالی سنائی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان قرآن سنایا۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ارشاد فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔
یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج ہم جو چاہے کر لے، جو چاہے کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں یہ کچھ چھپایا نہیں جائے گا، بلکہ ذرہ ذرہ ہماری آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے کھایا ہے، جو کچھ ہم نے لوگوں کو کھلایا ہے، جو کچھ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم نے کمایا ہے، وہ سارے کے سارے قیامت کے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ نہ سوچے کہ دنیا میں فقط ہم عیش و عیاشی کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں صرف کھیل کود تماشوں کے لیے یا پھر مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جی نہیں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، جب ہم اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کے میدان میں ہم میں کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ پوری زندگی بھر کے ایک ایک سیکنڈ کے ایک ایک اللہ کی نعمتوں کا حساب دینے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ کا جس پر کرم ہو جائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس پر عنایت رحمت ہو جائے، پھر اس کا تو بیڑا پار ہے۔ مگر جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا رہا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا رہا، اور آخرت کو کچھ اس نے جو ہے اہمیت نہ دی، آخرت کی تیاری نہ کی، تو اب ذرا غور کرے، ایسے مسلمان اور ایسے اسلامی بھائیوں کا آخرت میں بنے گا کیا؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کسی کو نیکی کی دعوت دینا یقیناً یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے، اور یہ نیکی کی جو ہے علامت ہے، گویا کہ نیک بات کی دعوت دینا، اس پر عمل کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ بھی گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے، اور گڑ گڑا کے دعا کیجیے کہ آئندہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ رمضان کا بابرکت مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں تو صرف نیکیاں ہی کمائی جاتی ہے، چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، نفل کو جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مبارک مہینہ جس میں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جس قدر ہو سکے نیکیاں کما لیجیے، آخرت بنا لیجیے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں اس زندگی کا کب ساتھ چھوڑ جائے، کب یہ ہم سے جو ہے بے وفائی کر جائے، اور ہمیں جو ہے پھر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اپنی کرنی کا برا پھل پائے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ الحمدللہ عز و جل، یہ بابرکت مبارک مہینہ رمضان کا ہے، جس قدر نیکیاں کریں گے آخرت میں اس کا اجر اسی قدر بڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ و فکر پیدا کرنے، اور اپنے روز مرہ کا حساب کرنے کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ہم سونے کے لیے جائے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچ پائے کہ آج میرا کتنا وقت نیکیوں میں گزرا ہے، اور کتنا وقت برائیوں میں گزرا ہے، گناہوں میں یا ٹائم پاس میں گزرا ہے، یا کھیل کود یا پھر موبائل فون یا پھر سوشل میڈیا پر میرا وقت گزر گیا ہے، یا پھر میرا وقت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں، خوش بختی کے کام میں، نیک اور صالح کام میں، آخرت کے جو بہتر والے کام میں گزرا ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں کہ قسمت ہماری بھی انگرائے لے گی، اور ہماری بھی قسمت عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔